رحمت جانے رحمت جانے رحمت جانے رحمت جانے رحمت جانے رحمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو جان رحمت اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب ہم آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم سر فہرست جو چیز جانتے ہیں آقا کے بارے میں وہ یہ کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ آقا کی ذات نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ نباتات، جمادات اور تو اور حیوانات کے لیے بھی ایسا کامل وہ ذات تھی کہ ان کے لیے رحمت کا باعث تھی، ان کے لیے آسانیوں کا باعث تھی۔ ہم انسانوں کے حقوق کے حوالے سے آج کل بہت بات کرتے ہیں، اور اگر ماڈرن ورلڈ کو آج دیکھیں تو وہاں پر اینیمل رائٹس کے حوالے سے بہت گفتگو کی جا رہی ہے، اور در حقیقت اگر ہم ذرا غور کریں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ دوری انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ دوری ہمارے رب سے ہے، یہ دوری اللہ کے قرآن، اللہ کا جو فرمان ہے اس سے ہے، یہ دوری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے۔ آقا کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے لیے، حیوانات کے لیے اس قدر رحمت کا باعث تھے، اتنی شفقت کرتے تھے، اور جو ان کے جانور تھے، جو ان کے ساتھ جو ان کو سرو کرتے تھے، اس قدر ان کے ساتھ کہ ایسا ریلیشن شپ تھا کہ جانور بھی
آقا کی بارگاہ میں آ کے شکایات کرتے، اپنے دل کی بات کرتے، گفتگو کرتے. اور بہت سی جگہوں پہ میں نے پڑھا اور دیکھا، اور میں یہ دیکھ کے یقین کیجئے اتنا فیسینیٹنگ تھا، اتنا موٹیویٹنگ تھا میرے لیے کہ آقا ان سے اس طرح سے گفتگو کرتے، ان کو پیار کرتے، ان سے محبت کرتے جو اپنی مثال آپ ہے. خواتین و حضرات، اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال سواریاں اور جو جانوروں کے منفرد اعزازات ہیں جو قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں، اور کس طرح سے آقا نے اینیمل رائٹس کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے. انشاءاللہ آج اپنے اس پروگرام میں ہم وہ جاننے کی کوشش کریں گے. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آمنہ نورین صاحبہ کا کہ جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس محفل کا آغاز کیا تلاوت کلام پاک سے. تمام مہمان جو یہاں پر موجود ہیں تمام میرے لیے بہت معزز ہیں، ایک ایک کر کے سب کا میں تعارف کرواتی چلوں. میرے ساتھ ہیں جی گفتگو کے لیے ہماری ریلیجس اسکالر، خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں انیلا الیاس صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. جی ان کے ساتھ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے، خوبصورت آواز کی مالک ہیں حمیرہ ارشد صاحبہ. ہمارے پاس جو ہماری نیکسٹ مہمان ہیں عائشہ بطول صاحبہ. پھر ہماری ایک دوست پروفیسر سلمیٰ خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ سیدہ عروج کاظمی صاحبہ ہیں، اور حافظہ عاطرہ محسن ہمارے ساتھ ہیں، اور آخر میں ہنا ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا بہت شکریہ سب لوگوں کی آمد کا. میں اب دعوت دوں گی عائشہ بطول صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل میں اپنا ہدیہ پیش کریں آقا کی بارگاہ میں. آج جشن چراغاں مناؤ مناؤ، آج جشن چراغاں مناؤ، سرور سرور آ گئے ہیں، آج جشن چراغاں مناؤ مناؤ، آج جشن چراغاں مناؤ، سرور سرور آ گئے ہیں، گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ سجاؤ، گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ، رحمت دو جہاں گئے ہیں، رحمت دو جہاں گئے ہیں، جان ہر آرزو میں پڑی ہے، پیشوائی کو رحمت کھڑی ہے، مانگ لو مانگنے کی گھڑی ہے، مانگ لو مانگنے کی گھڑی ہے، دینے والے یہاں گئے ہیں، دینے والے یہاں گئے ہیں، آج جشن چراغاں مناؤ مناؤ، آج جشن چراغاں مناؤ، سرور سرور آ گئے ہیں، رت بدلنے لگی درد و غم کی، آبرو بڑھ گئی چشم نم کی، مانگ لو بھیک ان کے کرم کی، مانگ لو بھیک ان کے کرم کی، دستگیرے جہاں گئے ہیں، دستگیرے جہاں گئے ہیں، دستگیرے جہاں گئے ہیں، آج جشن چراغاں مناؤ، سرور سرور آ گئے ہیں، گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ سجاؤ، گھر سجائے ہیں دل بھی
सजाओ रहमतें दो जहां गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं अब दावत दूंगी सैयदा अरूज काज़मी को कि वो तशरीफ़ लाएं और इस महफ़िल में अरे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं, ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं, दूर रह कर वो क़ुर्ब आशना है, दिल मदीना बनाए हुए हैं, दूर रह कर वो क़ुर्ब आशना है, दिल मदीना बनाए हुए हैं, जिनको उनकी तवज्जो ने पाला, उनकी रहमत ने जिनको नवाजा, उन गदाओं का क्या पूछते हो, वो ज़माने में छाए हुए हैं, उन गदाओं का क्या पूछते हो, वो ज़माने में छाए हुए हैं, ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं, आले अतहर का सदका अता हो, मुफलिसी का हमारे भला हो, ऐ सखी आपके दर पे हम भी दामने दिल बिछाए हुए हैं, ऐ सखी आपके दर पे हम भी दामने दिल बिछाए हुए हैं, ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं, दूर रह कर वो क़ुर्ब आशना है, दिल मदीना बनाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हम बहुत सारी अहादीस में और जो मुख्तलिफ हम जिसे कहते हैं ना वाक़यात देखते हैं, तो उसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा ये फ़रमाया है कि ऐसी औरतें या कुछ ऐसे लोग जो बदकिरदार थे मगर उसके बावजूद उनका जानवरों के लिए वो नरम गोशा रखना, एक कुत्ते को पानी पिला देने के ऊपर उस औरत की निजात हो जाती है। तो मैं चाहूँगी कि क्या फरमाइएगा इसकी डिटेल्स में। बहुत शुक्रिया। ऐसा ही है उरूज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कि ए हबीब मुकर्रम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान रहीमी व करीमी फ़क्त जिन्नो इंस के लिए ना थी, बल्कि आपकी शान रहमत की वुसअत तमाम आलमीन के लिए है।
ہر وہ شے جو ذی روح ہے، جس میں زندگی ہے، وہ آپ کی رحمت کی وسعت میں ہے۔ اور جب ہم کتب احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کس قدر جانوروں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کیا ہے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہرنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور روتی ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، اس شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے اور میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے اس سے وقت لے دیں، مجھے کچھ وقت عنایت فرما دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کے مالک سے کہتے ہیں کہ اس ہرنی کو جانے دو، اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، یہ ان کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ تو شکاری پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، اگر میں اس کو جانے دیتا ہوں تو یہ ضمانت اس کی کون دے گا کہ یہ واپس بھی آئے گی؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کا ضامن میں ہوں۔ اور پھر وہ ہرنی جاتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہے۔ اور شفقت کی انتہا دیکھیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر اپنی شفقت کو ختم نہیں کیا کہ دودھ پلایا ہے اور واپس آ گئی ہے، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جانتے جو ہیں کہ اب اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، تو اس کو شکاری کو فرماتے ہیں، اس کو بیچتے ہو؟ تو شکاری کہتا ہے، جی یا رسول اللہ، آپ حکم فرمائیں تو میں اس کو ویسے ہی آزاد کر دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں جس کو اگر یہ دودھ نہیں پلائے گی تو وہ مر جائیں گے، تو لہٰذا تم اس کو آزاد کر دو۔ ایک طرف ہرنی ہے، پھر آپ دیکھیں بھیڑیے ہیں، وفد کی صورت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم شکار کے لیے جب مدینہ پاک میں آتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں بھگا دیتے ہیں، ہم شکار نہیں کر پاتے، اور اللہ رب العزت نے اس شکار میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام حکم فرماتے ہیں کہ ان بھیڑیوں کا مستقل حصہ لگا دو، چونکہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی رزق رکھا ہے۔ پھر آپ اونٹوں کو دیکھیں، اگر کوئی صحابی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر یہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا اونٹ پاگل ہو گیا اور وہ سب کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے اور اس کو ہم نے ایک کھجوروں والی حویلی میں بند کر دیا ہے، تو پھر آپ چلیں ہمارے ساتھ یا رسول اللہ اور دیکھیں کہ اس اونٹ کو کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کے جاتے ہیں اور اس حویلی میں داخل ہوتے ہیں، وہ اونٹ، آپ تصور میں لائیں کہ وہ اونٹ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، وہ رونے لگ جاتا ہے، چونکہ وہ بھی جانتا ہے یہ میرا غم گسار ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور پھر وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جھک جاتا ہے اور اپنے سر کو جھکاتا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے سجدہ کرتا ہے اور پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یہ جو میرا مالک ہے یہ مجھ سے بہت زیادہ کام لیتا ہے اور مجھے پورا چارہ نہیں دیتا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے مالک کو کہ تم اپنے جانور کے ساتھ اس طرح ظلم نہ کیا کرو، تم اگر اس کو پورا کھانا دو اور اس کا جو حق ہے وہ ادا کرو تو یہ پاگل نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کس طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت اور شفقت نہ صرف انسانوں کے لیے ہے بلکہ جانور بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، چونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہی وہ شخصیت ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا، اور واقعی ایک ایک لفظ آپ کا ہمارے لیے سیکھنے کے قابل ہے کہ آج جب ہم اس دنیا میں اپنوں کا احساس، انسانوں کا احساس نہیں کر رہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ آقا کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں حیوانات کے ساتھ بھی کس طرح سے شفقت اور رحم دلی سے چلنا ہے۔ اب میں دعوت دوں گی حمیرہ ارشد صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت بارگاہ آقا دو جہان صلی اللہ۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا
جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں۔ جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں سرکار نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں سرکار نے بلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں۔ جانے رحمت 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 جانے رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جان رحمت خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے میں اب دعوت دینا چاہوں گی سلمیٰ خان کو کہ تشریف لائیں اور بحضور سرور کونین اپنی طرف سے۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے صلی اللہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر خطا پر، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گنہگار پر کس قدر ہے صلی اللہ، مجھ گنہگار پر کس قدر ہے، مہربان تاجدار مدینہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
زندگی کا قرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ جانے رحمت، 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 جانے رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جان رحمت خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انیلا الیاس صاحبہ، ایک دفعہ پھر آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور بڑی خوبصورت جامع گفتگو فرما رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ جسے کہتے ہیں یا زیر استعمال جو سواریاں رہیں، ان کی آقا کے ساتھ جو عقیدت تھی، جو محبت تھی، اس کا بھی ہمیں ضرور بتائیے۔ جی عروج، ایسا ہی ہے، جب جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر استعمال سواریاں تھیں، میں ان کی بات کروں تو سب سے پہلے گھوڑے۔ مختلف احادیث میں، مختلف روایات میں ہمیں ان کی مختلف تعداد ملتی ہے۔ کچھ کتب میں ہے کہ اختلاف کے ساتھ کہ شاید آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو زیر استعمال گھوڑے رہے ان کی تعداد 24 تھی، لیکن جس پہ تمام مفسرین جس میں اختلاف نہیں ہے اور متفق ہیں وہ تعداد 7 ہے، جس میں جو سب سے پہلا گھوڑا ہے اس کا نام ہے السکب۔ آپ کی ملکیت میں آنے والا یہ پہلا گھوڑا ہے اور اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے السکب رکھا، اور اس کو آپ نے بنی فرازہ سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی سے، بدو سے خریدا تھا اور 10 اوقیہ چاندی میں خریدا، اور یہی وہ گھوڑا ہے جس پر آپ غزوہ احد کے وقت سوار تھے۔ اور اس کا نام السکب اس لیے رکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ السکب کہتے ہیں آپ پانی کو انڈیلیں تو پانی کے انڈیلنے سے جو دھار بنتی ہے اس دھار کو السکب کہتے ہیں۔ تو یہ گھوڑا اتنا تیز رفتار تھا، اتنا تیز چلتا تھا کہ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام السکب رکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خچر بھی تھے، آپ کے پاس 7 خچر تھے، اور یہ جو تمام خچر تھے ان میں سے کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریدا نہیں تھا، بلکہ یہ سب آپ کو ہدیہ آئے تھے۔ اس میں ایک جو خچر تھا اس کا نام تھا شہبہ، اسے دلدل بھی کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دراز گوش پہ بھی سواری کی، اور جو 2 دراز گوش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر استعمال تھے اس میں ایک کا نام عفیر ہے اور دوسرے کا نام یافور ہے۔ اور یہ جو یافور ہے اس کا جو احادیث میں ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے، کتب سیر میں ملتا ہے، اتنا خوبصورت واقعہ ہے یہ کہ یہ جنگ خیبر کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال غنیمت میں آیا، اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، اس کو قوت گویائی دی گئی، اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری نسل کے دراز گوشوں پر نبیوں نے سواری کی ہے، اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں اور آپ نبیوں میں آخری ہیں، تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ مجھے اپنے لیے قبول فرمائیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یافور کو اپنے لیے قبول فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اونٹنیاں بھی تھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر استعمال رہیں۔ اس میں 3 اونٹنیوں کے نام ہمیں کتب سیر میں ملتے ہیں، جس میں ایک قصوہ ہے، ایک عذبہ ہے اور ایک جدہ ہے۔ کچھ کتب میں ایک صحبہ نامی اونٹنی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس مرغ بھی رکھا اور فرمایا، حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مرغ آپ کے ساتھ رات آپ کے گھر میں گزارتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید مرغ میرا دوست ہے اور میرے دوست کا دوست ہے اور میرے دشمن کا دشمن ہے، یہ اپنے آقا کے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے ارد گرد 9 گھروں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ کس طرح سے حیوانات کے حوالے سے بھی آقا نے کیا پیغامات اور کیا تعلیمات دی ہیں، اے کاش ہم یہ تمام تعلیمات اپنی زندگی میں شامل کر کے بہترین طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ جی میں ایک بار پھر حمیرہ ارشد صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسول اکرم کے پڑی ہوں
قدموں میں شہنشاہ دو عالم کے پڑی ہوں، میں ذرائے ناچیز ہوں یا بخت رسا ہوں، میں ذرائے ناچیز ہوں یا بخت رسا ہوں، قدموں میں شہنشاہ اب کون سی نعمت کی طلب حق سے کروں میں، اب کون سی نعمت کی طلب حق سے کروں میں، دہلیز پہ سلطان مدینہ کے کھڑی ہوں، دہلیز پہ سلطان مدینہ کے کھڑی ہوں، میں ذرائے ناچیز ہوں یا بخت رسا ہوں، میں ذرائے ناچیز ہوں یا بخت رسا ہوں، قدموں میں شہنشاہی اس پیکر نوری کو تصور میں بسا کر، اس پیکر نوری کو تصور میں بسا کر، میں روزائے اطہر کی طرف دیکھ رہی ہوں، میں روزائے اطہر کی طرف دیکھ رہی ہوں، میں ذرائے ناچیز ہوں یا بخت رسا ہوں، میں ذرائے ناچیز ہوں یا بخت رسا ہوں، قدموں میں شہنشاہی دامن میرا دھلوایا گیا عرفہ میں پہلے، دامن میرا دھلوایا گیا عرفہ میں پہلے، پھر درگاہ سرکار میں بلوائی گئی ہوں، پھر درگاہ سرکار میں بلوائی گئی ہوں، میں ذرائے ناچیز ہوں یا بخت رسا ہوں، میں ذرائے ناچیز ہوں یا بخت رسا ہوں، قدموں میں شہنشاہی اے کاش ذرا دیر یہی وقت ٹھہر جائے، اے کاش ذرا دیر یہی وقت ٹھہر جائے، میں پیش رسول عربی نعت سرا ہوں، میں پیش رسول عربی نعت سرا ہوں، میں ذرائے ناچیز ہوں یا بخت رسا ہوں، میں ذرائے ناچیز ہوں یا بخت رسا ہوں، قدموں میں شہنشاہی سبحان اللہ، کیا کہنے، سلامت رہیے حمیرہ، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جس کو حق نے بنایا ہو اپنا حبیب، جس کو حق نے بنایا ہو اپنا حبیب، جس کو حق نے بلایا ہو اپنے قریب، جس کی آمد سے جاگ اٹھیں اپنے نصیب، جس کے دامن سے لپٹیں امیر و غریب، اس پہ بے حد درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ آئیو خواتین و حضرات، اس محفل کی آخر میں ہم سب مل کر حافظہ عاطرہ محسن کے ساتھ آقا کی پاک ذات کے اوپر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، وہ ہزاروں درود و سلام آپ پر، شان رب العلا صورت حق نما، شان رب العلا صورت حق نما۔
صدقہ مہر علی حاجتیں ہو رواں، صدقہ مہر علی حاجتیں ہو رواں، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر، شان رب العلا صورت حق نما، شان رب العلا صورت